بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ یہودوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جان کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا ملا اور ان سے کہنے لگا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار اس خیمہ میں ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کیوں رہیں گے؟ اس نے سوچا تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں سے بنے ہوئے چٹائی کا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے خیمے میں داخل ہو گیا اور آپ سے ملاقات کی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور دین اسلام کی اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہکار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں گلے سے ضرور لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسم میں سے اڑنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں سر انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا پھر شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دیں گے، کیونکہ وہ چرواہا یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے پہنچا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بھی بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور جن کا محاذہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے، کیونکہ وہ چرواہا بکریاں معاوضے پر لے کر آیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس لے کر جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا تو ایک جگہ آپ نے دیکھا صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے
دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور وہ یہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل کر رہے ہیں اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے اچھے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔